السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا زیادہ آپ کو ڈرایا ہے نا، وہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں ابھی۔ ویسے ڈر بھی اچھی چیز ہے، کیونکہ ڈر سے انسان بہت سارے معاملات شروع کرتا ہے۔ ڈر بھی ایک سورس ہے، ایک انرجی ہے، اگر اس کو بھی پازیٹیو لیا جائے۔ لیکن ان باتوں سے پہلے میرے بہت سارے دوست مجھے جانتے ہیں، میں یہاں آتا رہتا ہوں، بہت سارے سیشن میں اٹینڈ کرتا ہوں، پھر بھی میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ میرا جب پوسٹر بنا رہے تھے تو نام لکھنے میں بھی پرابلم سعید صاحب کو آ رہی تھی، تو میرا پورا نام منیر حسین دو گل ہے۔ خالد صاحب ہمیشہ صحیح پروناؤنس کرتے ہیں، میں مشکور ہوں خالد صاحب کا۔ اور میرے جو بہت سارے کام ہیں اس میں سر فہرست کہ میں پروفیشن کے لحاظ سے ایک بینکر ہوں، 27 سال ہو گئے مجھے فائنینشیل انسٹرومنٹس کی، میں سیلز کرتا ہوں، اصل سیلز اور مارکیٹنگ میرا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے ذکر کیا انہوں نے کہ میں بہت سارے کام کرتا ہوں، ان میں سے ایک کام یہ ہے جو آپ کے ساتھ مل کے کریں گے۔ لیکن ابھی تک جتنی بات چیت کی گئی یا انٹروڈکشن میں بات کی گئی وہ ساری اے آئی کے اوپر ہوئی۔ اے آئی کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، اور وہ باتیں کریں گے جو بیسک ہوں گی، بالکل وہ باتیں جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہوگا، اور ان چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی ڈسکشن کریں گے جس سے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے پوسٹ کو پڑھا ہو تو پوری پوسٹ یہ تھی کہ ایس ڈی جیز اصل بات جو ہے کچھ کرنے کے کام ہے۔ آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہوں گے جو کہ یہاں آتے ہی وہ ہیں جو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، انٹیلیجنٹ، اسکالرس اور زبردست بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایس ڈی جیز ہیں کیا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ جب کبھی یہ زندگی شروع ہوئی ہوگی تو یقیناً بڑی آسان ہوگی، کچھ مشکل کام نہیں ہوں گے، ضرورتیں زیادہ نہیں ہوں گی، تو انسان اپنی بیسک اویلیبل ریسورسز کے ساتھ شکار کر کے، بھیڑ بکریوں کا گوشت کھا کے، بھیڑ بکریوں کا دودھ پی کے گزارا کرتا رہا ہوگا۔ لیکن چوں زندگی آگے بڑھتی گئی تو انسان کی ضرورتیں بدلتی گئیں، اور ان ضرورتوں کے بدلتے بدلتے یہ ہوا کہ کچھ اللہ کی مفت ملی ہوئی ہمیں نعمتیں تھیں، ہم نے ناشکری کی، مالک نے وہ واپس لے لی، تو ہمارے کام اور بڑھ گئے۔ جہاں مفت کھانا ملتا تھا، مفت کا لباس تھا، وہ بھی نہ رہا۔ تو ان سارے کاموں کے لیے پھر ہمیں ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنسی جو تھی وہ آ گئی کہ ہر انسان ہر کام کر نہیں سکتا۔ جو انسان خود کام کر رہا ہے وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے، اپنا میکسیمم 1% سے 5% اس کی ذات کے لیے ہے، اور وائس ورثہ ہر وہ دوسرا انسان جو دنیا میں کام کر رہا ہے وہ سیم 1 سے 5% اس کا کیا ہوا کام اس کی ضرورت کا ہے، اور باقی اس کے دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کام چلتے چلتے لوگ جو کرتے ایک دوسرے کے ساتھ بارٹر سسٹم کر لیتے، جو اگاتے جو بیچتے ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے زندگی گزارتے رہے۔ لیکن آخر کار انسان شعور والا اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا گیا، اور پھر ترقی کرتے کرتے اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں کیوں نہ کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کروں، گولز بناؤں۔ میرا چونکہ سیلز کے ساتھ الگ ہے تو ہمارا ہر روز ٹارگٹس کے ساتھ، سیل کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ منتھلی کلوزنگز ہوتی ہیں، 6 منتھلی، کوارٹرلی، اینولی، کوئی بھی ہمارا دن، کوئی بھی مہینہ بغیر ٹارگٹ کے ہوتا نہیں۔ بہت سیکھا ہے اس کو کہ انسان اگر کوئی بھی اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتا تو وہ محنت نہیں کر سکتا جو ٹارگٹ سیٹ کر کے ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو وہ امپروو کرتا ہے ایک بینچ مارک بنا کر، پھر اگر وہ 100% اچیو نہیں کرتا تو اس کے قریب قریب آ جاتا ہے۔ اگر وہ بار بار اچیو نہیں کر رہا تو اس کی ہر سکسیس، ہر جو ناکامی ہے وہ سکسیس کا زینہ بنتی جاتی ہے، اور پھر وہ آخر کار ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی ایکسپرٹیز اس کو اپنی سکسیس تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح سے تمام لوگوں نے سوچتے ہوئے انٹرنیشنلی ایک پلان کیا 2015 کے اندر کہ کیوں نہ انسان کی زندگی کو سہل کرنے کے لیے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کرو کہ فلاں فلاں کام ہم سب نے، پوری دنیا کے لوگوں نے، 193 ممالک کے لوگ
کوئی ایک دو ملک، کوئی ایک دو سوسائٹیز، کوئی ایسا نہیں تھا، مدود کے اوپر ایک پلان بنایا گیا. پہلے اس پلان کے اندر 17 ٹارگٹس سیٹ کیے گئے جس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں. 193 ممالک نے اس کو انڈورس کیا کہ ہاں بالکل ان گولز کے اوپر کام کرنا ہے، اور وہ کام 2016 سے چلتا رہا. کچھ گول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ گول ہیں کیا، اور پھر میں نے آپ سے بھی سوال کرنا ہے. جیسے آپ میرے سے سوال کریں گے تو کوئی سوال میں بھی آپ سے کروں گا کہ ہم نے ان گولز کے بارے میں کیا کیا. سب سے پہلے سر فہرست جس کی ہمارے پاکستان میں بہت ضرورت ہے، ہمیں غربت کا خاتمہ. گول بنایا گیا کہ ہم سب انسان ہیں، سب کی نیسیسٹیز آف دا لائف سیم ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں ایک ہماری جماعت آئی، اس نے کہا روٹی کپڑا مکان. پھر کچھ عرصے بعد ایک اور جماعت نے نعرہ دیا روٹی کپڑا مکان ایجوکیشن اور ہیلتھ. یہ وہ نیسیسٹیز ہیں کہ کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کم انکم والا ہو، کوئی زیادہ انکم والا ہو، سب کو چاہیے ہوتی ہیں. کوئی بھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہاں کوئی مہنگے کپڑے پہن لے گا، کوئی سستے پہن لے گا، کوئی عالی شان محل میں رہ لے گا اور کوئی جھونپڑی کے اندر رہ لے گا، لیکن اس کو سر چھپانے کے لیے ہر کسی کو ان 5 نیسیسٹیز کے اندر ضرورت پڑتی ہے. اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان 5 3 7 کی بات نہیں کی گئی، بلکہ 17 ضرورتیں ڈیولپ کی گئیں. ان کے گول سیٹ کیے گئے اور گول میں طے پایا کہ ہم 2030 تک ان گولز کو 100% اچیو کریں گے. ہم بھی ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہیں 193 جنہوں نے اس کو انڈورس کیا. اب سب سے پہلی بات اس کے اوپر جو بات کی گئی کہ ہم غربت کا خاتمہ کریں گے. بہت زبردست بات ہے. جو دنیا میں آیا وہ انسان ہے، اس کو جینے کا پورا حق ہے، آزادی ہے اس کو. وہ آیا بھوکا تسا اس دنیا سے چلا گیا، تو زیادتی ہے نا اس کے ساتھ. تو ہم دوسرے انسان جتنے بھی ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح معاونت کریں اس کو سسٹم کی ریل کے اندر لے کر آئیں اور اس کی غربت کو ختم کریں. ضرورت اس عمر کی ہے. کبھی کبھار میں بھی بیٹھتا ہوں اپنے آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر کے، تھوڑا سا اپنے دل کی طرف جھکا کے سوچتا ہوں کیا ایسا ہم نے کچھ کیا؟ جواب نفی میں آتا ہے. یقیناً آپ سب میرے سے زیادہ اس کے اوپر سوچتے ہوں گے. ہمارے پاکستان میں اس کے اوپر کوئی خاص کام نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ کبھی ہمیں کسی نعرے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نعروں کی شکل میں اس سلوگن کو ضرور یوز کرتے ہیں، لیکن جتنی ضرورت تھی اتنا ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. دوسرا رول جو بنایا گیا وہ بھوک کا خاتمہ تھا. آج میں اکثر اوقات یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کوئی امیر آدمی بھی اگر بھوکا ہو نا تو اس کو کھانا کھلاؤ. اس لیے نہیں کہ وہ امیر آدمی ہے، اس کو نہیں کھانا، غریب آدمی کو صرف کھلانا ہے. بات بھوکے کو کھانا کھلانے کی ہو رہی ہے. لیکن ہمارے دیش کے اندر ایسی کثرت ہے لوگوں کی جو بھوکے رہتے ہیں، جن کی بھوک پوری نہیں ہوتی ہے. ایک ٹائم کا ملتا ہے تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہمیں دیکھیے، ہم الحمدللہ لکیلی ان لوگوں میں سے ہیں جو ڈائنگ آؤٹ کرتے ہیں، جن کو ہم لاہور کے باسی ہیں نا، ہمیں سب لاہور کے ہوٹلز کا پتہ ہوتا ہے، ان کے مینیوز کا پتہ ہوتا ہے، ان کے مینیو کے ٹیسٹ کا پتہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم کمنٹس کرتے ہیں کہاں کھانے کا مزہ آتا ہے، کہاں نہیں آتا. اور پھر کبھی کھانے کی پلیٹوں کو ان کی ٹیبل کے اوپر دیکھیے، جب وہ کھانا کھا کے جا چکے ہوں تو اس کے اندر اتنا کھانا پڑا ہوتا ہے کہ غریب پیٹ بھر کے کھا لے. وہ ڈسٹ بن کی نظر ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. کبھی ہم نے اپنے اینڈ پہ محلے گلی کے اینڈ کے اوپر، ابھی تو ہم باتیں انٹرنیشنل کر رہے ہیں نا، یہ جو 17 گول سیٹ کیے گئے یہ تو کسی ایک ملک کے تھوڑے 193 ممالک نے ان کو انڈورس کر رکھا ہے. لیکن میں تو اپنی گلی محلے شہر کی بات کر رہا ہوں، اپنے رشتہ دار احباب کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے کئی بھوکے سونے والے ہوں گے. کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں ہوگا اور کبھی کبھی ہم جانتے ہوں گے. جاننے کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ کبھی سوچئے، اکیلے بیٹھ کے دوستوں کے بیچ میں
اپنے موضوع کو ڈسکشن بنائیے اس موضوع کے طرح کے جہاں ہم فلموں کے بارے میں، نیو ٹرینڈز کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں اور زبردست قسم کی ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں. کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچئے نا، میں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے. میں بار بار اپنی آپ کی ایک ایک بندے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سوچ ایک ایک بندے سے بنتی ہے. جب بھی کبھی کسی عالی شان بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اس کو دیکھیں اور دل سے نکلے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے مالک، کیا بلڈنگ ہے، تو وہ بنی کہاں سے ہوگی؟ ایک ایک اینٹ سے. اگر وہی اس کی ایک ایک اینٹ باہر نکلنے لگ جائے تو وہ تباہ و برباد، نیست و نابود ہو کے پوری بلڈنگ رہ جائے گی. اس کا حسن، اس کی وہ پیاری سی لوگ جاتی رہے گی. اگر میں آپ ہم سب ایک ایک بندہ اس کے اوپر سوچنے لگے کہ ہم نے کیا کیا، تو سوچئے کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ جب سارے سوچیں گے تو ہمارا انڈیکس انٹرنیشنلی کیا ہوگا. اس کے اوپر میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. جتنے بھی ہم رولز بنائیں گے، ٹارگٹس کی بات کریں گے، کہ کبھی کسی نے ہم میں سے بیٹھ کے دیکھا ہے ہمارا اس میں ریشو کیا ہے، اچیومنٹ ریشو کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، کیا ہم ابھی تک ٹارگٹ ابھی تک کے اچیو کر پائے، کیا ہم 2030 تک کر پائیں گے؟ ابھی اس کو سوال چھوڑتے ہیں، اینڈ میں آپ سے پوچھیں گے. تیسری بات یہ کہی، اچھی صحت اور فلاح و بہبود ہر انسان کی ضرورت ہے. کوئی بھی انسان، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جان نال جہان ہے. اگر کسی کی جان اچھی ہے، صحت اچھی ہے، چل پھر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے تو کچھ کرے گا. اور یہ کیا چند لوگوں کا حق ہے کہ وہ مہنگے مہنگے گلبرگ کے ڈیفنس کے ہاسپٹلوں سے علاج کروائیں؟ نہیں، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھے. اور گورنمنٹ لیول کے اوپر، میں نے ابھی تک گورنمنٹ لیول کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ صرف گورنمنٹ لیول نہیں، انفرادی طور پہ بھی ہم نے ان تمام گولز کی اچیومنٹ کا خیال کرنا ہے اور گورنمنٹ نے بھی کرنا ہے. اور نہ ہم خود کر رہے ہیں نہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اس کے اوپر ہم سوال چھوڑتے جائیں گے جو اینڈ میں مزید سوال کریں گے. معیار تعلیم، چوتھا گول جو سیٹ کیا انٹرنیشنلی وہ معیار تعلیم تھا. ہماری تعلیم کا تو ہوا خدا حافظ. ہم نے بہترین تفریق کے ساتھ 2 سٹینڈرڈ بنا دیے. ایک ان کی تعلیم جن کے پاس لمبے پیسے ہیں، اگر اس کے ایک بچے کا بجٹ آپ چیک کر لیں تو ایک خاندان کا بجٹ نکل سکتا ہے. اس کی ایک گاڑی، اس کا ایک ڈرائیور، اس کی بکس، اس کی ٹیوشن، اس کا سکول، اس کا اور معاملات جتنے بھی ہیں، تو ایک ٹھیک ٹھاک لیول کا بجٹ بنتا ہے. جبکہ میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کا انالیسس نکالیے کہ بے تحاشا بچے نظر آئیں گے اسکولوں سے باہر موٹر سائیکلوں کے ساتھ اپنے ہاتھ منہ کو گندا کرتے ہوئے، روٹی کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، وہ کام مستری کی ہتھوڑیاں کھاتے ہوئے. کہ کبھی کبھار میں ہوا بھروانے کے لیے کہیں رکتا ہوں گاڑی میں، تو میں وہ چھوٹے کو جب آواز دیتا ہے، وہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہی میرا دل بس کچھ نہ پوچھے کیا حشر ہوتا ہے. میں وہ ہوا ضرور بھرواتا ہوں اور اس کو پوچھتا بھی ہوں، بیٹا تو پڑھتا کیوں نہیں؟ اکثر کا جواب آتا ہے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے انکل، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں انکل، کیا کریں کھانے کو گھر میں نہیں ہے. کیا امیروں کے بچوں کا ان اعلیٰ درجے کی اسکول اور کالجز کے اندر پڑھنے کا حق تھا؟ کیا ان بچوں کا نہیں تھا؟ یہ معیار کیا سیٹ کیا؟ کیا اچیومنٹ کی ہم نے؟ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی. ابھی میں صرف اوپر والی بات کر رہا ہوں، ابھی اشاریوں کی بات تو ہے ہی نہیں. 5ویں نمبر پہ یہ کہا گیا کہ جینڈر ڈیفرنس نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے تو اس جینڈر ڈیفرنس، جینڈر سے مراد خواتین و حضرات ہے. ویسے تو ویسے ہی یہاں بڑا ڈفرینس آ گیا کہ ہماری 2 بہنیں اس سیمینار میں آئی ہیں، باقی بھائی آئے ہیں سارے. تو بہنیں خود بھی کوشش کیا کریں، ہماری بیٹیاں، کہ وہ بھی اپنے حق کی بھی
بالکل ڈیمانڈ کریں اور اپنے فرائض کی ادائیگی بھی کریں. میں اکثر اوقات کہیں نہ کہیں سیمینار کے اندر جاتا ہوں تو وہاں اگر چونکہ زیادہ کالجز یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو وہاں جو میری بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو کچھ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ڈفرینس آ رہا ہے اس میں آپ بھی برابر کی شریک ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے لیے نمبر آف ٹرائز کرتے ہی نہیں ہو کہ اگر آپ کو کہیں پہ ہرڈل آ گئی تو آپ وہاں رک جاتی ہو اس بیریئر میں کہ میں نہیں کر پاؤں گی. بالکل کر پائیں گے. اس ہر کام کا ایک ٹوٹنے کا نمبر آف سٹرائک کا ٹائم تھا. اگر 100 سٹرائک چاہیے تھی آپ 90 کے اوپر خود ٹوٹ گئے. لیکن اصل بات چونکہ لیڈنگ رول مرد حضرات کا یعنی ہمارا ہے 4 رشتوں کا، باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، خاوند کا. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ میرا سوال بار بار یہ آتا ہے کہ ہم نے انفرادی لیول پہ کیا کیا، اپنے گھر کے لیول پہ کیا کیا؟ اپنے گھر پہ ہم نے یہ ساری چیزیں لاگو کی؟ کیا اس کے کوئی اشاریہ آئے ہمارے پاس؟ ہمارے اپنے گھر کی حالت بہتر ہوئی؟ نہیں. جواب نہیں میں آتا ہے. اور اسی ایک ایک گھر سے محلہ، شہر، صوبہ، ملک اور 193 ملک بنتے ہیں. جب ایک ایک کو اگنور کرنے لگیں گے تو یہ اشاریہ بھی اچیو نہیں ہوگا. چھٹا رول یہ بنایا گیا کہ صاف پانی اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا. ویسے تو لکیلی کچھ چلے کوئی پولیٹیکل بینیفٹس ہی گورنمنٹ کو چاہیے ہوں گے، شاید کافی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت ضرورت ہے. یہ ضرورت چند شہروں کی نہیں ہے کہ ان کو ہم صاف ستھرا لاہور صاف ستھرا، اسلام آباد صاف ستھرا کراچی بنا لیں، بلکہ یہ صفائی ستھرائی ہر گاؤں کی ہے، ہر گلی محلے کی ہے. یہ نہیں کہ جو پوش ایریاز ہیں اس کے اندر تو بہترین گاڑیاں، بہترین سسٹم ہیں، لیکن جو ڈاؤن ایریاز ہیں اس کے اندر وہی سسٹم، وہی گند چل رہا ہو. 7ویں نمبر پہ یہ کہا گیا کہ افورڈیبل اور کلین انرجی چاہیے. اس کا تو فقدان ہر بچے کو پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے بیٹھیں تو کسی وقت بھی لائٹ چلی جاتی ہے. ہاں گورنمنٹ کا اس کے اندر رول پلے ضرور ہے، لیکن میں آپ کو اور اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا بھی رول پلے ہے. میں مائکرو لیول کی بات کرتا ہوں کہ ہم بھی اکثر اوقات اگر ہم ظفر علی ٹرسٹ میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ہے نا، کئی سالوں سے ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں انڈر دا سپرویژن آف خالد صاحب. تو کوئی بتی، کوئی پکھا ہمیں ایکسٹرا بیکار بے وجہ چلتا ہوا دیکھیں تو ہم فوراً اس کو بند کریں. اس لیے نہیں کہ ظفر علی ٹرسٹ کا بل بچے، اس لیے کہ ہمارے قوم و ملت کے لیے کہیں ایک یونٹ بچ جائے. اور پھر ہماری قوم و ملت کے جو ہمارے سربراہان ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے لیے ایسے معاملات کریں کہ ایک تو انٹرنیشنلی جو اشاریے ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے ہم نے سائنس دہانے ہیں، اس سے تو میئرمنٹ ہونی ہے، وہ بیماری ہو پائے، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے. کیونکہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ اشاریے 2030 تک ہم نے اچیو نہ کیے تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے. دنیا ایسے لوگوں سے کام نہیں کرے گی جن کے ہاں غربت ہو، بھوک ہو، لوگ بھوکے تسے پھرتے ہوں، جہاں جینڈر کی تمیز نہ کی جاتی ہو، جن کے ہاں صاف پانی نہ ہو، جن کے ہاں لیبر بچوں سے کروائی جاتی ہو. ابھی بھی بہت سارے ممالک ایسے لوگوں سے کام کرنا پسند نہیں کرتے، آفیشلی ڈاکومنٹڈ نہیں کرتے. کئی دفعہ کئی کانٹریکٹ انٹرنیشنلی کینسل ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں فلاں ملک کے ساتھ ہم نے کام نہیں کرنا کیونکہ وہاں چائلڈ لیبر کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمارے ملک میں بھی نہیں رکھا جاتا. تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ہمارے لیے مزید پرابلم کھڑی ہو جائیں گی. بہت ضروری ہر کسی کے لیے، ہم جیسوں کے لیے اگلا رول کے مہذب روزگار اور معاشی ترقی. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ رول بن چکا ہے، ریڈنگ اس کی ہونی ہے، اس کی میئرمنٹ لی جانی ہے. 2016 سے چلتے چلتے 2025 تک سفر ہم نے طے کر لیا. ان 10 سالوں کے اندر ہم نے کیا کیا اس کی حالت اگر میں بتاؤں آپ کو، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ابھی تک میں بتاؤں کہ جو ہمارے اشاریہ اچیومنٹس ہیں وہ 20% ٹھیک ہیں، 38% پیچھے کو ہیں، یعنی ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اور 48%
نہ بڑھ رہے ہیں نہ کم ہو رہے ہیں. اوور آل اگر ہم اس کی رکی ہوئوں کو بھی ڈال کے ریشو نکالیں تو 57% بنتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی ملک ہو چاند ایک شاید میری نظر سے نہیں گزرا ہو کہ جس کے یہ اشاریے ہوں، یہ اچیومنٹس ہوں. اگر اسی طرح سے روزگار کی تکلیف لوگوں کو بنتی رہی، لوگ فرسٹ کلاس سے سیکنڈ کلاس، سیکنڈ کلاس سے تھرڈ کلاس میں آتے رہے، تو پھر یہ اشاریہ بھی ہمارا اچیو نہیں ہوگا. صنعت میں جدت اور ڈھانچہ، عدم مساوات کا خاتمہ، پائیدار شہر بنانا اور کمیونٹیز ڈیولپ کرنا، یہ سارے وہ اشاریے ہیں 17. میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ اے آئی کے اوپر بہت سارے شفیق صاحب بات کر گئے، ڈرا گئے ہیں، تو میں نے اس ڈر کو تھوڑا سا نارمل کرنا ہے. یہ چلتے چلتے یہ 17 کا ہمیں پہلے پتہ تھا. میں کچھ جگہ پہ کچھ سیمینارز کے اندر جاتا ہوں، وہاں یہ پتہ چلا کہ ابھی پچھلے 2-3 سال کے اندر جب سے آئی ٹی بڑھی ہے اور سپیس کے ساتھ کام کرنا شروع ہوئے ہیں، تو 18واں بھی آ گیا ہے اور وہ سپیس سے ریلیٹڈ ہے. گویا ہم نے دنیا کے کام کیے کوئی نہیں تھے، زمین کے کام معاملات ہم سے سیدھے ہوئے کوئی نہیں ہیں، اور سپیس والے اشاریے کے اندر بھی ہم انڈورسمنٹ دے چکے ہیں کہ اس کے اشاریے بھی ہم درست کریں گے، تو 18واں وہ بھی ہوگا. تو میں جلدی سے وہ صرف اشاریہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ میں کوئکلی اپنے سیکنڈ ٹاپک کے اوپر چلا جاؤں. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، سمندری حیات کا تحفظ، زمین پر تحفظ، زمینی حیات کا تحفظ، مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری. دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں اس ایک کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن وقت چونکہ ہمارا محدود ہوتا ہے اور میں نے دوسرے ٹاپک کے اوپر آنا ہے، تو اس لیے میری ایک گزارش سب سے ہے مودبانہ. دیکھیے، ہم میں سے شاید کوئی ہوں، میں چونکہ بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ ہمارا ارباب اختیار کے ساتھ تعلق تھوڑا کم ہے. کچھ لوگوں کا ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن چونکہ یہ ہماری ریکارڈنگ بھی جاری ہوگی آن ایئر، ممکن ہے کوئی ارباب اختیار بھی ہمیں سن رہا ہو، تو ڈیفینیٹلی جتنی ہم نے گفتگو کی ہے کچھ نہ کچھ ان کے کانوں میں رس گھولے گی. وہ اپنا کام کریں گے اور کرنا مجبوری ہے. اگر نہیں کریں گے تو ملک کی سطح کے اوپر پر ہمیں بہت پرابلمس آئیں گی. اور ہماری سب سے ایک بڑی پرابلم ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم مانگ کے کھانے والے ہیں، لونس ہم نے لینے ہوتے ہیں، وہ لونس ہمیں ملتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں ہمارے اشاریے درست نہیں ہوتے. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے ہم پلہ کرنا ہے، دنیا کے برابر کھڑا کرنا ہے، عزت دار بننا ہے، عزت سے جینا ہے، تو ہمیں اپنے لیے کام کرنا ہے. پنجابی کی کہاوت ہے کہ جنہ دے کردانے انہاں دے کملے بھی سیانے. جب ہم خود کھاتے پیتے ہوں گے تو لوگ بھی راضی خوشی ہمارے ساتھ تجارت کرنے والے بنیں گے اور بہت سارے معاملات ہم سے کریں گے. نہیں تو جو سب سے بڑا پرابلم ہے جس سے کئی سالوں سے ہم نہیں نکل سکے کہ ہمیں اکثر جو فنڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس جانا ہوتا ہے، اور وہ جب جاتے ہیں تو وہ وہی گرے لسٹ بناتے ہیں جس گرے لسٹ کے بارے میں ہم پچھلے 2-3 سال سے خبروں کے اندر، بہت سارے تبصروں کے اندر سنتے رہے کہ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ گرے لسٹ سے نہیں نکل رہا. تو یہی وہ چیزیں ہیں، یہ وہ SDGs ہیں جو ہمیں اس گرے لسٹ کے اندر ڈالتے ہیں. جب ہم ان کو درست کریں گے تو کس کے لیے درست کریں گے؟ اپنے لیے. لیکن وہاں ہمارے اشاریے درست ہوں گے تو وہ خود بخود ہم سے کام کرنے لگیں گے. ایک وقت تھا شروع کے اندر کہ جب ہم نے بھی 1-2 ملکوں کو فنڈنگ کی تھی، بس وہ خواب ہوا. اب ہم فنڈ لینے والے ہوتے ہیں، ہماری ساری ضرورتیں غیروں سے پیسے لے کے، اور وہ بھی سود پہ چلتی ہیں. اور اگر یہی وقت چلتا رہا، یہی معاملات چلتے رہے، تو پھر وہ ہمیں سود بھی نہیں دیں گے. اب میں سیکنڈ پارٹ جو ہمارے آج کی گفتگو ہے اس پہ جانا چاہتا ہوں. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. شفیق صاحب بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں. جیسے خالد صاحب نے فرمایا کہ ان کی گفتگو کے اندر وہ بہت سارے سوال دے جاتے ہیں بات کرنے والے کو. یہ بھی بات درست ہے کہ وہ بات کرنے والے کی کافی بات بھی کر جاتے ہیں، لیکن سوال دے جاتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو فیکس مشین آنے سے پہلے کے ہوں گے. میں اس جنریشن کا ہوں جس نے خوب فیکس مشین استعمال کی ہے، اور شاید ہمیں سے چند ایک، اب چونکہ آئی لوگ کم آئے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے فیکس مشین استعمال نہیں کی.
اور اس وقت جتنے لوگ ہمارے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے دفتر میں بھی فیکس مشین نہیں ہوگی. لیکن یاد رہے کہ جب یہ فیکس مشین نہیں تھی تو جو ہمارے انفارمیشن کے ذرائع تھے وہ پہلے خط و کتابت تھے، اور اس سے پہلے ہمیں فزیکلی کسی بندے کو خبر پہنچانے کے لیے بھیجنا پڑتا تھا. وہ خبر خوشی کی ہوتی تھی یا غمی کی، کسی کے ہاں فوت کی ہو جاتی تھی یا کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہوتی تھی. دونوں صورتوں میں فزیکلی ایک بندے کو بھیجا جاتا تھا جو کئی ٹرانسپورٹ چینج کرنے کے بعد اس ہدف پہ پہنچتا تھا. اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ جو فوت ہوا ہے اس کی تدفین ہو جاتی تھی تب پہنچتے تھے، اور کئی دفعہ اگر ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو شادی والے کی شادی بھی ہو جاتی تھی. یہ بھی وہ وقت تھا. وقت نے کروٹ بدلی، انفارمیشن بڑھتی گئی. اس کے بعد فیکس مشین جب آئی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم یوں کاغذ ڈالتے تھے، ہو بہو وہاں نکل آتا تھا. کیا اس وقت ہمارے بیچ میں ایسے لوگ نہیں تھے جو ہمیں ڈراتے اور روکتے تھے؟ جب فوٹو کاپی پہلی دفعہ بنی تو آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً میرے سے متفق ہوں گے کہ فتویٰ دیا گیا کہ نہیں دیکھیں یہ ایک طرح کی دوسری چیز پروڈیوس کی جا رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، معاملہ یہ حرام ہے. تو ہم پیچھے رہ گئے. جب فیکس مشین آئی تو کہا جی ایک جگہ کی طرح کی چیز دوسری جگہ پروڈیوس ہو جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. جنہوں نے وہ فیسلٹیز استعمال کیں وہ لوگ ترقی کی طرف گامزن رہے، آگے سفر بڑھتے گئے، اپنے ذاتی مفاد بھی حاصل کرتے گئے اور کاروباری معاملات کو بھی چار چاند لگاتے گئے. جو لوگ ان فتووں کی زد میں رہے اور وہ فتوے مانتے رہے وہ لوگ پیچھے رہ گئے، اور ہمارا دیش، ہماری ٹیریٹری ان لوگوں میں سے ہے. جی میں اس لاؤڈ سپیکر کو شفیق صاحب کی بات کے ساتھ نتھی کرتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب سب کچھ یہاں آ رہا ہے انٹرنیٹ سے. اب لاؤڈ سپیکر بالکل بہت پیاری اگزامپل سمجھنے کے لیے خالد صاحب نے دی، لیکن اب ہمارا لاؤڈ سپیکر ہو گیا انٹرنیٹ. جی بالکل، آپ بہت شکریہ. مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں. جو بات ہم نے فوٹو کاپی کرنے کی وہ یہی پریس کی بات تھی. پریس میں فوٹو کاپی ہوتی ہے نا، جب چھاپا خانہ کے اندر ایک طرح کے 100 1000 2000 5000 اخبار نکالے جاتے ہیں تو کہا یہ ایک جیسی چیز بن جاتی ہے. میں کرنے کو اب بالکل اس طرح کی باتیں کر سکتا ہوں جو شفیق صاحب کر کے گئے ہیں، اور وہ صحیح باتیں ویسے کر کے گئے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ڈر کا پہلو ہے اس کے اندر، اس کو ہم نے ذرا کینسل کرنا ہے ڈر کو. میں وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جس سے ہمارا قدم آگے بڑھے، کیونکہ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر جو بڑھیں گے ان کے ہم غلام ہوں گے، ان سے ہم لے کے کھانے والے ہوں گے، ان سے ہم مانگنے والے ہوں گے، ان کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے والے ہوں گے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ غیر مسلم کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی بیسک نیسیسٹیز آف دا لائف پوری کرنے کے لیے. یہ فلاں سیکٹر کو ہم سنبھال نہیں رہے ہیں، ہماری مدد کیجیے. ویسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. یا تو پھر اپنی ریسورسز کے اوپر یقین، ایمان، گمان پختہ کرو کہ مرتے ہیں مر جائیں گے، ہم لے کے نہیں کھائیں گے. یا وہ کرو جو وہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہ کر کے آگے آئے. آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کی ہر اچھی چیز تھی وہ انہوں نے اپنا لی. اب بھی جب بات کرتے ہوئے شفیق صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے ایک شاعر ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ یہ کام نہ کرنا. میں ڈس ایگری ادب کے ساتھ کرتا ہوں. وہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ کام کرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ ان کی تو دور اندیشی تھی. کون تھے؟ میں بتا دیتا ہوں، علامہ اقبال تھے. وہ کہہ کے گئے تھے کس جہان سے آگے جہاں نہ اور ہیں. ہمیں یہ سبق یاد کرا کے گئے تھے. ہم شعر تو زبردست یاد کرتے ہیں، ان کے جذبات بھی کمال کے لاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مخفی میسج تھا وہ بھول گئے. میں کبھی کبھار چغتائی لائب بھی جاتا ہوں، بریڈیہ صاحب کا لیکچر سنتا ہوں. میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ جو ہمارے حالات آج کل ہوئے پڑے ہیں اس کے بارے میں اقبال نے کچھ نہیں کہا. تو لمبا چوڑا جواب ہے، ہمارے پاس وقت ٹاپک سے ہم دور ہو جائیں گے. سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا تو بہت کچھ لیکن ہم اس پہ گامزن نہیں ہوئے. یہ پارٹ ٹھیک تھا، میں نے آپ سے شیئر کر دیا. میرے عزیز دوستو، میں ساری مثالیں گورنمنٹ کی نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ گورنمنٹ تو کرے گی نہیں کرے گی، ملک کرے گا نہیں کرے گا، ہماری ٹیریٹری، ہمارا
یہ سارا معاملہ ہوگا نہیں ہوگا. ہم نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, اپنے گھر میں کیا کیا. اگر تو ہم اپنے گھر سے یہ معاملات شروع کریں. اور مزیدار بات یہ ہے اس اے آئی کی, میں اے آئی پڑھا ہوا نہیں ہوں اور میں ٹھیک ٹھاک کام لیتا ہوں اس سے. اس کے لیے اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہی نہیں ہے, اس میں کوئی عمر کا تقاضا ہی نہیں ہے. اور دوسری وارننگ والی بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہر فیلڈ کے اسپیشلسٹ نے اے آئی نہ سیکھی تو وہ فیلڈ نہیں چل سکے گا اس کا. اگر ڈاکٹر, انجینئر, آئی ٹی اور چیز ہے, اے آئی اور چیز ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ یا جتنے بھی ادر ہیڈز ہیں, ان ہیڈز کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسپیشلائزیشن کے بعد انہوں نے اے آئی کو, اپنے آپ کو اے آئی سے متعارف نہ کرایا, اس کو نہ سیکھا, تو ان میں ڈپینڈنسی آ جائے گی. وہ یا تو کوئی بندہ ہائر کریں گے, اور یہاں فرق آتا ہے ہمیشہ خود کام کرنے میں اور کسی کو بتا کے کرانے میں. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاسٹ ایڈ ہوتی ہے. ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ کاسٹ ایفیشینٹ ہے. میں چونکہ فائنینس کا بندہ ہوں تو میرے سے کوئی بھی چیز ڈسکس کرتا ہے تو میرا میٹر گھما کے وہاں آتا ہے, پیسے کتنے لگیں گے, آئے گا کیا. تو جتنے بھی لوگ جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں ان کو اپنی اے آئی ایکسپرٹیز ایڈیشنل لینی پڑے گی. میں چونکہ 26-27 سال سے بینکنگ کی سیکٹر کے اندر ہوں, تو اور بھی میں 1-2 لوگوں کو یہاں جانتا ہوں جو ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں بینکنگ کے فیلڈ کے اندر, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب بینکنگ کا اکاؤنٹ مینٹین ہوتا تھا تو اتنا بڑا رجسٹر ہوتا تھا, اتنے بڑے ٹیبل کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا تھا, اور ان کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ لینے جاتا تھا وہ کہتے تھے کل آنا. وہ مینولی 2 پرچے اٹھاتے تھے, وہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کے 2 خانے ہوتے تھے, ان کو بھرتے تھے. اور آج وہ کہتے ہیں آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ہمارے ایپ پہ جائیے. مجھے بتائیے میرے عزیز دوستو کہ آپ اپنا وقت لگا کے جاتے تھے, آپ ٹرانسپورٹ پہ اپنا خرچہ کرتے تھے, آپ اس وقت میں کوئی اور 4 کام کر سکتے تھے, آپ فزیکلی اس ڈاکومنٹ کو, اتنے بڑے کاغذ کو, شیٹ بھی لمبی بڑی ہوتی تھی, اٹھائے پھرتے تھے. آج وہ سب کچھ آپ کے موبائل پہ آ گیا, تو آپ کا فائدہ ہوا کہ نقصان؟ فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ انیشل سٹیجز ہیں. ایک زبردست, لکیلی میں آپ کو بتا دوں, مجھے وقت کا نہیں پتا کتنا ہے ہمارے پاس, حکیم صاحب آپ نے مجھے اشارہ کر دینا ہے, میں سم اپ کر دوں گا, کہ اس کام نے ہمارے SDGs میں ہماری عزت رکھ لی ہے. کی بہتر انڈیکیشن یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ کے سامعین میں سے اکثر سو رہے ہیں تو اس وقت آپ میں مشکور ہوں اپنے سامعین کا کہ وہ ہر بندہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ آئی کانٹیکٹ میں ہے اور میری بات کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ ہمارا سیشن آج کا آرگنائز نہیں تھا, جس طرح سے خالد صاحب نے آپ کو بتایا. میں ہفتے کو یہیں پہ NLP کرنے آتا ہوں, آج اس کا لاسٹ لیکچر تھا, میں یہیں بیٹھے ہوئے پتہ چلا, تو میں نے سعید صاحب کو کہا کوئی ایشو نہیں ہے, بسم اللہ ضرور کریں گے, اور اسی کے اوپر کریں گے جو وقت کی ضرورت ہے اس وقت ٹاپک. اگر آپ نے یہ باتیں سمجھ لیں, ہم آپ کو اتنے قیمتی مشورے دیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. اگر یہ باتیں ساری جتنی بھی ہم کر رہے ہیں اس کا 5% آپ ساتھ لے کے چلے گئے, اور گھر میں جا کے میرے بھتیجے بھتیجی کو آپ نے یہ سکھا دیا کہ بیٹا آپ جو بھی کرتے ہو کرتے رہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی AI سیکھو اور مجھے بھی سکھاؤ, تو آج کے سیشن کا خالد صاحب کی ساری کاسٹ آئی کا اور میرے یہاں حاضری دینے کا دوسری دفعہ یہ فائدہ ہو جائے گا. ان میں سے کوئی ایک بھی سیکھ گیا تو ہمارا کام ہوا پورا. اصل بات پھر ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں جو ہم کر رہے تھے, کہ یہ AI واحد ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم سے ہو گیا. کچھ ہماری نئی جنریشن جن کو ہم نکما, نکارا, ویلا, سونے والا, کیونکہ دن کو سوتے ہیں نا, وہ رات کو جاگتے سمجھتے ہیں, انہوں نے ہماری کچھ عزت رکھ لی ہے کہ ہمارے کچھ اشاریے SDGs کے امپروو ہو گئے ہیں اس AI کی وجہ سے انٹرنیشنلی. کچھ شاید ہم گرے ایریا میں جانے سے بچ جائیں گے. لکیلی اس نئی جنریشن نے ہماری عزت رکھی. اب ہم بڑے, ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں وقت کی ہیں اس کے اگر روڑے نہیں اٹکانے چاہیے.
دیکھیے میں الحمدللہ رب العالمین، خالد صاحب مجھے جانتے ہیں، میں ان کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں. میں ٹاپک ویز اپنے ریڈیو کے اوپر ہوسٹ ہوں، تو وہاں میں پروگرام بھی کرتا ہوں. میں آپ جیسے ہی اسپرچول لوگوں کو وہاں بلاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں. خالد صاحب 2 گھنٹے بیٹھے رہے میرے ساتھ. کیسے بیٹھے رہے؟ 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی بس 2 گھنٹے ختم ہو گئے. میں ایک قصص الانبیاء کی سیریز بھی کر رہا ہوں جس کی 38 ایپیسوڈ چل چکی ہے. میں اور بھی بہت سارے کام ایسے کرتا ہوں جس میں اسپرچولیزم سیکھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں بینکر ہوں 27 سال کا. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، ایک طرف اس طرح کے کام کرتا ہے، ایک طرف اس طرح کے کام کرتا ہے. تو میں اس سب کچھ کے باوجود اس کی ہوں کہ آپ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی وے سے اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بیٹا 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے، جو مجھے AI کی چیزیں سکھاتا ہے. میری گاڑی کے اندر بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں جو مجھے نہیں پتا، اور وہ ہر دفعہ مجھے ایک چیز بتاتا ہے اور یہ کہتا بھی ہے ساتھ، بس ایک ہی بتاؤں گا، ایک اگلی دفعہ بتاؤں گا. وہ اس کمپیوٹر سے، اس AI سے، میرے موبائل سے سیکھتا ہے. وہی ریویو سے اس گاڑی کے بارے میں جاتا ہے، اور وہ اس کو 1 بار 2 بار کر کے، چونکہ ایج کم ہے، اس کی ذہن نشینی جلدی ہو جاتی ہے. پھر وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر وہ مجھے پوچھتا ہے جی آپ کو بابا پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں. کہتا اچھا میں آپ کو سکھاتا ہوں. بالکل شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، سیکھیے ان سے. کیوں کہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ فریش ہوتے ہیں. ہم سوچوں کے انبار لگائے ہوئے، غیبت کے، گلے کے، پرابلمس کے، ٹینشنز کے، ڈپریشن کے، دنیا جہان کی بیماریاں ہم نے گھیری ہوئی ہیں. ہمارا ذہن ایمپٹی ہوتا ہی نہیں ہے. گاربیج ڈیٹا بھرا ہوا ہے، ہم نے اپنے دماغوں کے اندر سپیس رکھتے ہی نہیں ہیں. سپیس کریٹ کیجئے، اپنے دماغ کو دماغ دیجئے کہ یہ میرے دماغ میں آنا چاہیے اور یہ نہیں آنا چاہیے، یہ میرے کام کا نہیں ہے، جو مجھے اس سے پیچھے کر دیتا ہے. میرا تعلق ایک گاؤں کے ساتھ ہے. گاؤں کی ایک پٹی آپ کے سینٹر پنجاب کے اندر ہے، جس کے لوگ دوڑ کر یونان چلے جاتے ہیں. جس کا بچہ وہاں پہنچ جاتا ہے، یورو بھیجتا ہے، جہاں یورو روپیز میں کنورٹ ہوتے ہیں، اس کے سارے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے. جس کے بچے نہیں جا پاتے اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے. بات گھوم گھما کے یہ ہے کہ بھائی ہمیں ہم پلہ ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ لیول پہ لگانا ہے. اپنی برادری کے اندر بھی، اپنے شہر کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بھی، ملکی سطح کے اوپر بھی. اگر ہماری نئی جنریشن ہمارا ساتھ دے رہی ہے تو ہمیں بھرپور ان کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ ان کو روکنا نہیں چاہیے. ادروائز وہی خط والے، وہی پرنٹ والے جو سر نے فرمایا، وہی فیکس مشینوں پہ یوز کرنے والے، روکنے والے، وہ سیم کردار ہمارا ہوگا. ہم اس کے بینیفیشل نہیں ہوں گے. پھر آپ مانے نہ مانے، میں مانوں نہ مانوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. اس دنیا نے یہ SDGs اچیو کرنے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر جس پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، ہماری نئی جنریشن ضرور ہمیں وہاں لے کے جائے گی. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کا کتنا ساتھ دینے والے بنتے ہیں، ہم ان کا حصہ، ان کی سپورٹ کتنی کرتے ہیں. میں یقین کے ساتھ آخری جملے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ ہم اگر ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں گے تو ہم مستفید ہونے والے بنیں گے. ہماری زندگیاں سہل اپنے لیے پہلے ہوں گی، پھر دوسروں کے لیے ہوں گی. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کسی کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت، بہت پیاری گاڑی ہو، بڑی اچھی سوسائٹی میں گھر ہو، گھر کے سامنے پارک ہو. گاڑی گھر سے نکالے، پارک کا چکر لگا کے گھر واپس لا کے گیراج میں کھڑی کر دے. یار کیا گاڑی ہے یار، مزہ آ گیا. کتنا محدود مزہ ہے اس کا، کتنی کم یوٹیلائزیشن ہے اس کی، کتنا کم سے کم مستفید ہوا ہے وہ. اس گاڑی سے وہ بہت سارے کام لے سکتا تھا سیکھ کر، یوٹیلائز کر کے. کیوں؟ ہم اس ہمارے ہاتھ میں جو خزانہ ہے، اس میں ہم 1-2 کام کے علاوہ کوئی کام لے ہی نہیں رہے. میں بینگ دیٹ کہ میں کم وقت دے پاتا ہوں، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں. میں نے جان بوجھ کے بہت ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ سے نہیں کی، سادی رکھی ہے
تاکہ آپ کو کم ضرورت ہے، آپ کے بچوں کا ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں کی سپورٹ جا کے بنیں. میں اپنا بہت سارا کام اے آئی کے اوپر اس طرح کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنے مزیدار بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ جب میں انٹرویو کر لیتا ہوں تو اس انٹرویو کی 2-3 باتیں میں لکھ کے اے آئی کو کہتا ہوں کہ باقی کی تقریر آپ لکھ دو. اس نے وہ تقریر نہیں سنی ہوتی. آپ میرے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ جائیے، تقریر اس سے جو انٹرویو اس سے 2-4 دن پہلے ہو چکا ہوتا ہے. آن ایئر بھی میں بعد میں کرتا ہوں، کہ وہ ایئر تبھی کروں گا نا جب وہ اس کے اوپر پوسٹ کے میں لکھا ہوا لگاؤں گا. جو پوسٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے، اس لیے اردو میں لکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پنجابی پڑھنے میں مشکل پیدا آتی ہے سمجھنے میں. جو انٹرویو میں کرتا ہوں FM 95 کے اوپر اپنے پروگرام میں وہ پنجابی میں ہوتے ہیں. دونوں کو پڑھیے اور سنیے، بالکل ایک ہوتے ہیں. کیوں؟ پتہ نہیں کیوں. کہاں سے اس کو کون جن بتا دیتا ہے آ کے کہ اس نے یہی باتیں ہوسٹ سے سوال کیے، یہی اس کو جواب آئے. میں صرف 3-4 ہنٹ دیتا ہوں اس کو، ساری کی ساری 2 گھنٹے کی انٹرویو کو وہ 4-6 پیروں کے اندر لکھ دیتا ہے. میرے بھائی، اگر ہم اس سے فائدہ لینے والے نہیں بنیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تو حقیقتاً ہم اپنا ساتھ نہیں دیں گے. ہماری جتنی آگے لائف ہے، ہم میں سے ممکن ہے کوئی 20-25 سال شاید جی جائے، آنے والی جنریشن کو 30-40 سال مل جائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال کراس کرتے ہیں. 60-70 ایئرس کی ایوریج ایج ہے. ہم نکل جائیں گے اور پچھلوں کو ہم پسا جائیں گے. وہ سٹیپ بیک ہو جائیں گے، وہ ڈیفیشنسی میں آ جائیں گے، وہ ہم پلوں کے ساتھ ہم پلا نہیں ہوں گے، اور وہ ہمارے بچے ہمیں اس وقت دعا نہیں دیں گے. آج جو لوگ ان نئے تقاضوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا میں کتنا زیادہ وقت لے چکا ہوں آپ لوگوں کا. آخری بات یہ کہ جو نئے تقاضوں کے اوپر کام کر رہے ہیں وہی اس وقت کے پیر کامل ہیں. جو میں چونکہ میں تھوڑا بہت روحانیات کے اوپر سکھاتا تو کم ہوں، سیکھتا زیادہ ہوں، تو مجھے تلاش رہتی ہے پیروں کی. آپ یقین کیجئے 6-8 ماہ پہلے تک مجھے کوئی پیر نہیں ملا. میں بہت سارے بڑے بڑے نامور پیروں کے قریب گیا، وہ مجھ سے بھی بڑا انہوں نے پیار دکھایا، لیکن جب ان کے بہت زیادہ قربت اختیار کی، میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو کوئی بات بری لگے، کہ مجھے ایسا لگا کہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں، دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، پیسے چاہیے، رنگ بدلے ہوئے ہیں. ایکچولی میں وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے. میں پیچھے ہو جاتا تھا. میں نے آپ نے اس سلسلے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خالد صاحب بھی تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں استعمال، کیونکہ یہ میرا اگلا ڈائلاگ کیچ کر جاتے ہیں. کیونکہ میں یہی کہنے والا تھا کہ جب میں نے اس کے اندر اے آئی کا استعمال شروع کیا تو مجھے وہ لوگ بھی مل گئے جو میری عقل کے مطابق، میرے دل اور دماغ کے مطابق پیر کامل ہیں. اب میرے پورٹ فولیو کے اندر وہ لوگ ہیں، اور میں اس لیے ان کو پیر کامل کہتا ہوں کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. میں ابھی ایک سیمینار کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں 2-3 دن پہلے گیا، تو وہاں جو صاحب کام کر رہے تھے وہ اسلام آباد سے ٹریول کر کے آئے تھے. یہاں انہوں نے 3-4 جگہوں کے اوپر اور بھی جانا تھا. اپنی گاڑی استعمال کرنا، ٹرانسپورٹ ایکسپینس بیئر کرنا، کوئی کمائی نہ لینا، لوگوں کو آرگنائز کرنا، اور پھر خالد صاحب کی طرح چائے اور بسکٹ بھی کھلانا اپنی پاکٹ کے ساتھ، اور لوگوں کو اکٹھے کر کے یہ کہانیاں سنانا. بتائیے ہم نے ان کو کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں. اور وہ ہمیں کچھ دے کے چلے گئے. تو ہوئے نا پیر کامل. پھر میرے عزیز دوستوں، باتیں کرنے کے لیے اور بہت ساری ہیں. میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. کسی ساتھی نے کچھ سوال کرنا ہو میں حاضر ہوں. اوور ٹو خالد صاحب.